مارکہ حق خصوصی ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں جاوید اقبال، میرے ساتھ موجود ہیں حمیرہ رانا. اور ظاہر ہے کہ ایک سال ہو گیا ہے مارکہ حق کو، جب بھارت نے پاکستان کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کیا تھا. پاکستان نے اس کا ایک بھرپور جواب دیا اور آج ایک سال ہونے کو ہے. پاکستان ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان کی دفاعی قوت بھی بڑھی ہے اور سفارتی قوت بھی بڑھی ہے، اور پوری دنیا نے اس کو تسلیم کیا ہے. ٹرانسمیشن کے اس حصے میں مہمان ہمیں جوائن کر رہے ہیں. میں چاہوں گا ان کا تعارف کروا دوں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایئر مارشل ریٹائرڈ سعید خان، دفاعی تجزیہ کار. ایئر مارشل صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. دفاعی تجزیہ کار جناب میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید. طارق صاحب آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں. اور ریئر ایڈمرل جاوید اقبال صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. آپ کو بھی جاوید صاحب بہت خوش آمدید کہتے ہیں. سعید خان صاحب، آج ظاہر ایک تقریب بھی ہوئی، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بھی ان سے خطاب کیا اور ایک بار پھر پیغام دیا. انہوں نے بھارت کو بھی پیغام دیا کہ اگر آئندہ بھی جارحیت کی تو اس سے زیادہ ہم نقصان آپ کو پہنچائیں گے جو آپ کے تصور میں بھی نہیں تھا. آپ اتفاق کرتے ہیں کہ پاکستان دفاعی طور پہ بہت آگے بڑھ گیا ہے ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے آج اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا. دیکھیے، مئی 2025 کی جو جنگ ہے اس نے پاکستان کو ایک نئے طریقے سے اس دنیا کے سامنے پیش کیا. اس سے پہلے 5 مئی تک دنیا سمجھتی تھی کہ اس علاقے کی جو ملٹری پاور ہے وہ انڈیا ہے، اور اگر اس علاقے کے اندر کسی نے ایک سٹیبلائزیشن کا رول ادا کرنا ہے یا اس علاقے کے اندر ویسٹرن انٹرسٹ کو لک آفٹر کرنا ہے تو وہ انڈیا ہوگا. لیکن انہوں نے، جب انڈیا نے پاکستان کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا اور انہوں نے پاکستان کی پہ ایکچولی اٹیک کیا آن دا 6th آف مئی، تو میرے خیال انہوں نے وہ ریڈ لائن کراس کر دی جو پچھلے 20-25 سال سے پاکستان ان کو سمجھانے کی کوشش کرے کہ ان ریڈ لائنز کو کراس نہ کریں. دیکھیں، ہم دونوں جو ہیں نیوکلیئر کیپیبل کنٹریز ہیں، اور ہم دنیا کی 2 واحد وہ کنٹریز ہیں، نیوکلیئر کنٹریز ہیں جن کے بارڈرز ملتے ہیں. میننگ دیر بائی کہ گاڈ فاربڈ کوئی بھی کنٹری اگر نیوکلیئر ویپن چلاتی ہے تو جو ہے نا، ٹائم آف فلائٹ آف دیٹ میزائل از گوئنگ ٹو بی ٹو لیس فار اینی کنٹری ٹو ریئیکٹ ٹو دیٹ لانچ. سو اسی لیے جو ہے، کیا کہتے ہیں، انڈیا پچھلے 25 سال سے یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ دیکھے کہ وہ سب کنونشنل ڈومین میں وہ کون سی جگہ ہے وہ کہ ہمیں کتنا نقصان پہنچا سکے. اور اس کے لیے انہوں نے فالس فلیگ آپریشنز کیے، اور جو اپریل 2025 کا فالس فلیگ آپریشن تھا وہ جو ہے نا وہ چوتھا تھا پچھلے 25 سالوں میں. سو جب آج ہمارے فیلڈ مارشل نے انڈیا کو وارننگ دی تو انہوں نے بالکل صحیح وارننگ دی. دیکھیے، پاکستان ڈیفنس فورسز نے بہت میچورٹی کا اظہار کیا تھا ایک سال پہلے. 22 اپریل سے لے کے 6 مئی تک ہم انڈیا کو سمجھاتے رہے کہ ہم نے یہ حرکت نہیں کی ہے، اور کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ یہ فالس فلیگ کسی مقصد کے تحت ہوا ہے تو ان کو منع کر رہے تھے کہ آپ کوئی ایگریسو ایکشن نہ لیجیے گا. لیکن جب انہوں نے لیا تو پھر ہم نے 10th کو، آج کے دن، ہم نے ایک اپنا رسپانس دیا. لیکن وہ رسپانس اتنا سخت تھا کہ بائی مڈ ڈے پرائم منسٹر مودی جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے پاکستان کے اوفینسو کو روکا جائے. اور جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ہمارے ڈیفنس کمانڈرز کو کہا کہ اس جنگ کو ختم کر دیا جائے تو ہم نے بہت میچورٹی دکھلاتے ہوئے، گو کہ ہم جیت رہے تھے، ہم نے اس جنگ کو روک دیا تاکہ اس علاقے کے اندر پیس اور ٹرینکویلٹی رہے. سو دنیا نے دیکھا کہ مئی 2025 کے بعد جو ہے نا، اب دنیا اس بات پہ کنونسڈ ہے کہ اس علاقے کے اندر اگر کوئی سیکیورٹی پرووائڈر یا سٹیبلائزر ہے تو وہ پاکستان ہے. اور آپ نے پچھلے 1 سال سے جو سارا کچھ دیکھا ہے وہ اسی کا تسلسل ہے. صحیح بات ہے. 1 سال کی ہم بات کر رہے ہیں اور 1 سال میں بہت ساری تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں اور آج پاکستان کو بڑی عزت و توقیر کے ساتھ دیکھا بھی جاتا ہے. طارق صاحب، دنیا یہ سمجھتی رہی کہ پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ رد عمل دیتا ہے، ری ایکشنری ہے، لیکن مارکہ حق میں پاکستان نے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو پرو ایکٹیو ڈپلومیسی تھی وہ اختیار کی تھی. تو یہ تبدیلی کتنی مؤثر تھی اور اس کا کیا رزلٹ آپ نے سامنے دیکھا؟ کتنی رزلٹ اورینٹڈ ہوئی ثابت؟ دیکھیں، یہ مارکہ حق میں بھی تو پہل تو انڈیا نے کی، ہم نے تو پہل نہیں کی تھی. اور جیسے ایئر مارشل صاحب کہہ رہے تھے کہ 22 اپریل سے 6 تاریخ تھا، انہیں سمجھاتے رہے، بٹ جیسے انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی. کسی فلمی دنیا میں رہتے ہیں، ڈراموں پہ بلیو کرتے ہیں،
اور پاکستان نے تو جو کہا وہ کر کے دکھایا. جی. اور پھر انہوں نے ہم سے ایئر فورس کو لانچ کر کے اٹیک کی. ہم نے 8 طیارے گرا دیے. ٹرمپ صاحب اب لیٹلی کہتے ہیں 11 طیارے گرے، تو 11 ہی گرے ہیں. اور پھر اس میں دیکھیے ملٹی ڈومین جو آپ بات کر رہی ہیں اس میں ہم نے رسپانس دیا. ڈپلومیسی نے بھی بڑا اپنا افیکٹو رول پلے کیا، شاندار رول پلے کیا. اور باقی جہاں تک ملٹری ڈومین تھی اس میں ملٹی ڈومین میں ہم گئے. ہم نے سائبر وارفیئر کو استعمال کیا، ہم نے الیکٹرانک وارفیئر کو استعمال کیا، ہم نے اسپیس کو استعمال کیا، ہم نے انفارمیشن ڈومیننس کا مظاہرہ کیا، اور ہمارے نوجوان بچوں نے ان کے سائٹس کو ہیک کر لیا. تو قوم جو تھی وہ پوری افواج کے ساتھ کھڑی ہو گئی، اور ہماری ملٹری نے اپنی ایکسلنس کا ایک مظاہرہ کیا اور انڈیا کو تاریخی سبق دیا، اور ان کو ایک ایسا سبق دیا کہ اس کو بھول نہیں پائے. آج بھی زخم چاٹ رہے ہیں اور چاٹتے رہیں گے. اور جہاں تک فیلڈ مارشل صاحب کی آج کی سپیچ کا آپ نے بات کی، تو دیکھیں یہ ایک انتہائی شاندار سپیچ تھی، ولولہ انگیز سپیچ تھی. اس نے پوری قوم کے لوگوں کو گرمایا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کا یہ خواب ہی رہے گا کہ پاکستان کو آپ اس کا بھیگا بھی نہیں کر سکتے، اور پاکستان جو ہے تا قیامت یہ قائم رہے گا. اور پاکستان کا جو تشخص ہے اس مارکہ حق اور بیان المرصوص کے بعد وہ پوری دنیا میں بڑھ گیا ہے. انہوں نے کہا ہمارے دوستوں میں اضافہ ہو چکا ہے. بالکل ٹھیک. اور پاکستان آج جو ہے جو تقریباً نصف صدی سے جھگڑا چل رہا ہے، وار کتنی جنگیں ہو چکی ایران اور امریکہ کے درمیان، ان میں جو ہے وہ صلح صفائی کرا رہا ہے، پیس بروکر ہے. اور اب دنیا اس کی طرف دیکھ رہی ہے ایز اے جو ہے نیٹ سیکورٹی پرووائڈر، ایز اے پیس بروکر، ایز اے کریڈیبل کنٹری جس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے. اور اگر کسی پوری دنیا میں اس وقت کسی ملک پہ خاص طور پہ امریکہ یا ایران کہہ رہے ہیں اعتماد کر رہے ہیں تو پاکستان کا نام لے رہے ہیں. اور جیسے خبریں آ رہی ہیں انشاءاللہ پہلے بھی اسلام آباد ٹاکس نے پوری دنیا میں امن کا پیغام دیا، اور انشاءاللہ اب جب دیکھ رہے ہیں جیسے کہ معاملات کافی حد تک آگے بڑھ چکے ہیں، اور دونوں ملک ایران اور امریکہ ایک معاہدے کے اس کی MOU کے قریب ہیں، تو انشاءاللہ اسلام آباد ٹاکس 2 سے دنیا کو امن کا پیغام ملے گا، اور پاکستان ہر آنے والے دن کے ساتھ ترقی کے منزلیں طے کرتا رہے گا. اور جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے، اگر ان میں ذرا بھی عقل ہو تو اس قسم کی بیان بازی سے پرہیز کریں. پاکستان سے معاملات جو ہیں وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق، انٹرنیشنل لاز کے مطابق حل کریں، اور ایک اچھے ہمسائے کی طرح رہیں. دیکھیں ہندوستان کو تو ان کے تمام ہمسایوں سے مسئلہ ہے. آپ دیکھیں ان کے 6 پڑوسی ہیں، پاکستان سے ان کا جھگڑا ہے، چائنا سے ان کا جھگڑا ہے، نیپال سے ان کا جھگڑا ہے، بھوٹان کو کوئی سمجھتے نہیں ہیں، میانمار سے دیکھ لیں، بنگلہ دیش سے دیکھ لیں، کسی ہر ممالک کو ان سے دیکھیں شکایات ہے. اور پاکستان کا دیکھیں مقام دیکھیں کہ ابھی پچھلے دنوں PMA کاکول میں پریڈ ہوئی تو اس میں نیپال کے بھی کیڈٹ تھے، اس میں سری لنکا کے بھی کیڈٹ تھے، اس میں بنگلہ دیش کے بھی کیڈٹس آئے ہیں. تو اب یہ سارے جو ساؤتھ ایشین جو کنٹریز ہیں وہ ہندوستان کی پالیسی سے متنفر ہو چکے ہیں، اب وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. بالکل، اور اسی وجہ سے شاید ہم کہہ رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے نہ صرف ساؤتھ ایشیا میں بلکہ پورے ریجن میں ایک لیڈنگ رول پلے کرنے جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایڈمرل ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب آپ فرمائیے گا، بڑا وہ جو جھوٹا پروپیگنڈا کیا، خود پوری دنیا اس پہ ہنس رہی تھی، خود انڈیا کے جو اپنے لوگ تھے وہ ان پہ ہنس رہے تھے. وہ جس طرح سے INS وکرانت کو وہ پوزیشن کر رہے تھے اور جو کہہ رہے تھے کہ یہ کر دیا وہ کر دیا، لاہور میں انہوں نے سمندر نکال لیا. ایک مذاق بن گیا انڈیا نے جو کیا تھا. ہم نے تھوڑا سا پاکستان کی نیوی نے اپنے آپ کو پوزیشن کیا، پوسٹرنگ کی، اس کے بعد وہ جو ان کا وکرانت تھا وہ کئی 100 کلومیٹر دور چلا گیا. جی تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن دس شو، اور اس تاریخی دن کے جو پوری قوم کو مبارکباد. میرے خیال میں یہ صرف ساؤتھ ایشین کانفلکٹ نہیں تھا، یہ اس نے پوری دنیا میں ایک اسٹریٹجک ریسیٹ کیا ہے، کیونکہ یہ کانفلکٹ 2 نیوکلیئر پاورز کے درمیان تھا اور انپریسیڈنٹڈ تھا. اور یہ انڈیا کی ایک انتہائی بے وقوفی تھی. اگر پاکستان ریسٹرینٹ کا مظاہرہ نہ کرتا تو گاڈ فاربڈ نہ صرف سب کانٹیننٹ کے لیے بلکہ یہ دنیا کے لیے کیٹاسٹرافی ثابت ہو سکتی تھی، اور دنیا نے اس کو ریئلائز کیا ہے. آپ نے دیکھا کہ اس مارکے کے بعد جو انڈیا کو تھریشنگ ملی ہے اس سے یہ چیز سامنے نظر آ رہی ہے کہ کتنا ان کا ارسپانسبل ایٹیٹیوڈ تھا. ناؤ شفٹنگ ٹو میری ٹائم سیکٹر کی طرف آتے ہیں، انڈین اوشن کی طرف آتے ہیں، کہ بہت بلند و بانگ دعوے تھے ان کے. انڈین نیوی کو اس طرح سے ڈیولپ کیا جا رہا تھا کہ جیسے وہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہے اس انڈین اوشن ریجن میں. ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ امریکہ اور انڈیا کے درمیان، اور اس کے تحت انڈین نیوی کو ایک طرح سے ایک ریجنل پولیس مین کے طور پہ بنایا جا رہا تھا. ایک تو یہ اس کا ایک ملٹری اسپیکٹ تھا کہ چائنا کو کنٹین کیا جائے،
اور ڈائریکٹلی اس کا نشانہ پاکستان تھا بالکل. اور دوسری طرف وہ اس کو ایک سویلین رنگ دے کے سیکیورٹی اینڈ گروتھ فار آل ان دا ریجن کے نام سے, ساگر کے نام سے, پھر اس کو مہا ساگر انہوں نے کر دیا. جو تمام چھوٹی ریجنل آئیلینڈز ہیں ان کو وہ ان کی ڈیولپمنٹ کر کے ان کے اندر ان کی آرگنائزیشنز میں انگریس کر کے وہ ایک پورے ریجن پہ, انڈین اوشن ریجن پہ ایک تسلط جمانا چاہ رہے تھے کہ جیسے کہ انڈین اوشن از انڈیاز اوشن. یہ ان کا بڑا پرانا ایک منترا ہے. لیکن پاکستان نے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر جو انڈین نیوی کو بنایا جا رہا تھا, انڈیا کو بنایا جا رہا تھا, اس نظریے کو بحر ہند میں ڈبو دیا ہے. کیونکہ وہ جب چپس ڈاؤن ہوئیں, جب کام کرنے کا وقت آیا تو پاکستان بحریہ کی جو اسٹریٹجی تھی, اینٹی ایکسیس ایریا ڈینائل اسٹریٹجی, ہمارا جو پوسچر تھا, ہماری جو ڈپلائمنٹس تھیں, ان کی وجہ سے وہ ایک سٹیپ بھی نہ چل پائے. پوسچرنگ انہوں نے کافی کی کہ وکرانت کو سیل کروانے کی انہوں نے خبریں دیں کہ وہ 400 میل رہ گیا ہے اس طرح, کہ حقیقت میں جیسے آپ نے کہا کہ وہ سینکڑوں میل دور تھا, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہماری سبمرینز جو ہیں وہ ان کی پوزیشن جو ہے وہ کسی کو نہیں معلوم, اور وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ اگر میری ٹائم تھیٹر میں وہ پاکستان پہ وہ وار کرتے تو ایک تباہی مچ جانی تھی. اور ان کو پتا تھا کہ میری ٹائم تھیٹر میں ان کی زیادہ ولنریبلٹیز ہیں, ان کی تمام آئل کی ٹریڈ جو ہیں وہ گلف سے آتی ہے اور ہمارے سامنے سے گزرتی ہے. آپ نئے ہورمز کے کرائسس میں سب نے دیکھا, پوری دنیا نے دیکھا کہ جب آئل سپلائی ڈسرپٹ ہوتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے. ابھی آپ نے انڈیا میں دیکھا کہ ایل پی جی کی شارٹیج کی وجہ سے ایک ہاہاکار مچ گئی تمام گاؤں میں. تو پاکستان نیوی کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے کہ اگر یہ انڈیا میری ٹائم ڈومین میں یہ دوبارہ کوئی اس طرح کا آفینسو لانچ کرتا ہے تو ہم وہی سچویشن دوبارہ کریٹ کر سکتے ہیں. صحیح. اور دراصل فیلڈ مارشل صاحب نے آج مینشن بھی کیا سعید صاحب کہ بھارت جو خواب دیکھ رہا تھا وہ اس کی کیپیسٹی, اہلیت اور استعداد سے بہت بڑھ کے تھے جو اس علاقے کی وہ بالادستی چاہ رہا تھا. ایکچولی انڈیا جو ہے نا وہ اپنے جھوٹ کے دام میں خود ہی پھنس گیا تھا. پچھلے 15-20 سال سے وہ کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح اپنے آپ کو ایک شائننگ انڈیا کا امیج دے اور پاکستان کو ایک ٹیرر ہب ڈکلیئر کروائے. اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو گیا تھا, اور اسی لیے ویسٹ جو ہے اگر آپ دیکھیں 6 مئی سے پہلے جو ویسٹرن کنٹریز تھیں وہ انڈیا کے اوپر ریلائی کر رہی تھی چائنا کی کنٹینمنٹ کے لیے, ٹھیک ہے نا. بٹ انفارچونیٹلی فار دیم دیٹ جب ایک مارکا آیا, انہوں نے پاکستان کو غلط ایسٹیمیٹ کیا, انہوں نے ہمیں غلط پڑھا ایز ڈیفنس فورسز ایز ویل ایز اے قوم, ٹھیک ہے نا. ان کو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری اکانومی ویک ہے, ہم پولیٹیکلی ڈیوائیڈڈ ہیں اور شاید پرابلی ہم انٹرنلی ان کا مقابلہ نہ کر سکیں گے. لیکن جس لمحے انہوں نے اٹیک کیا, پوری قوم جو ہے وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اکٹھی ہو گئی, سارے ڈفرینسز ختم ہو گئے. اور جب ڈیفنس فورسز کو قوم کی حمایت حاصل ہو تو پھر اس فوج کو کوئی نہیں روک سکتا. صحیح. سو الحمدللہ جو 6 اور 7 کی رات کو جو پاکستان ایئر فورس نے انڈیا کو جو ان کے جہاز گرائے اور آل اکراس دا اسپیکٹرم گرائے, نہ صرف رافیل گرے, Su-30 MKI, میراج 2000 اور MiG-29 سب گرے. ان کے ہائی ٹیک ڈرونز تھے جو UCAVs یا کلر ڈرونز کی اس میں آتے تھے, کیٹیگری میں آتے تھے, ان کو پاکستان نے گرایا. تو ان کو احساس ہوا کہ پاکستان وہ نہیں ہے جو وہ سوچ رہے ہیں, اور پوری دنیا نے بھی یہی دیکھا کہ ہم جس ملک کو کمزور سمجھ رہے تھے وہ ایکچولی اس علاقے کا سب سے ملیٹریلی مضبوط ملک ہے. صحیح. اب سب یہاں پہ بڑے ماشاءاللہ سے ایکسپیرینسڈ مہمان ہیں اسٹوڈیو میں, تو آبویسلی آپ کا اپنا ایک تجربہ بھی. فضائی برتری کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں, صحیح صاحب میں آپ کی طرف, طارق صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں. فضائی برتری جو ہے وہ کسی بھی مارکے کے اندر بڑی فیصلہ کن ثابت ہوتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایئر فورس کی جو پریپیئرڈنیس تھی وہ کس حد تک تھی, اور جب ریجنل اسٹیبلٹی کی اگر بات کی جائے تو اس میں کتنا اہم رول تھا؟ جی طارق صاحب. دیکھیں, ہمارے ایئر فورس نے تو روایات کے مطابق اور تاریخی طور پہ ہمیشہ جب ہمارا انڈیا سے معرکہ ہوا تو مثالی کارکردگی کا مظاہرہ کیا. تو 65 میں تو دیکھیں وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو عزت بچایا ہے وہ 3 ایز نے بچایا. اللہ نے مدد کی, ایئر فورس نے پرفارم کیا, اور ہماری آرٹلری نے پرفارم کیا. آف کورس ہر سپاہی نے پرفارم کیا, بٹ ان کی جو پرفارمنس تھی وہ بے مثال تھی. اب دیکھیں 100 تقریباً جہازوں سے حملہ ہوتا ہے اور رات کے اندھیرے میں چپکے سے آتے ہیں, بٹ ہمارے یہاں شاہین جاگ رہے تھے. اور جیسے آپ کو پتہ ہے ہمارے شاہین جب جاتے ہیں دشمن سے مقابلے کے لیے وضو سے بیٹھتے ہیں کاکپٹ میں, قرآن شریف کو اپنی جیب میں رکھتے ہیں,
اور اللہ کے نام سے جاتے ہیں اس پاک دھرتی کی حفاظت کے لیے. اور آپ دیکھیں 8 جہاز ان کے گرا دیے, 4 اس میں رافیل تھے, ایک سو-30 تھا, ایک MiG-29 تھا, میراج 2000 تھا, اور ایک ویری جو کہتے ہیں ہائی اس میں کاسٹلی, اور اس میں وہ UAV تھی اس کے اندر تھی. تو پاکستان ایئر فورس کی مثال تو دیکھیں, اس کی تو دنیا میں مثال نہیں ملتی, اور وہ بہترین افواج میں سے, ہوائی افواج میں سے اس کا شمار ہوتا ہے, اور پوری قوم کو اس پہ فخر ہے. دیکھیں پاکستان کی جو ملٹری ہے وہ پاکستان کے عوام کی ترجمان ہے, اور یہ ساری عزت جو دی اللہ تعالیٰ نے, اور ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں. اور پاکستانی قوم کو دیکھیں یہ فتح دی, اور پاکستانی قوم کے جو پرفارم کر رہے تھے پاکستان کی قوم کے ساتھ, وہ پاکستان کی مسلح افواج کر رہی تھی. اور اب تو انڈین دیکھیں ان کے ویٹرن کہہ رہے ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں پاکستان جو ہے افواج وہ دنیا کی بہترین افواج ہے, اور یہ چائنا کے اکوپمنٹ کو وہ چائنا سے بہتر استعمال کرتے ہیں. اور اس کے بعد دیکھیں چائنا کے J-10C کے جہاز کی دیکھیں جو اس کی بزنس تھا وہ ڈبل سے زیادہ ہو گیا, اور چائنیز پاکستان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ بھائی آپ نے ہمارا جو ڈیفنس اکوپمنٹ تھا اس کی اتنی اچھی طریقے سے اس کو استعمال کیا, اتنی اچھی اس کی تشریح کی, اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اتنی اچھی مارکیٹنگ تو ہم نہیں کر سکے. اور اب جیسے میں نے ان کے جنرلز کہہ رہے تھے, انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر ہمارے پاس چوائس ہو چائنا اور پاکستان سے لڑنے کی تو ہم چائنا سے بے شک لڑ پڑیں, پاکستان سے نہ لڑیں, کیونکہ وہ لڑائی میں بہترین ہے. تو اس وقت دیکھیں وہ تو کہتے ہیں نا کہ اٹ از دا مین بیہائنڈ دی گن. تو اس وقت جو ہمارے جو لیڈر ہے ملٹری لیڈرشپ, اب وہ دیکھیں چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں, پہلے وہ چیف آف آرمی سٹاف تھے, اب تمام جو ہے آرمی, نیوی, ایئر فورس, تمام جو فورسز ہیں ان کے چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں. اور دیکھیں جو ریزالو انہوں نے دکھایا اسی نے فرق ڈالا مار کے حق میں, کہ ہمارا جو فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس تھا کنونشنل سے ان کنونشنل تک, ہم کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھے. اور یہ اس چیز نے مجبور کیا انڈیا کو. ابھی تو دیکھیں ہم نے صرف الفتح میزائل فائر کیا تھا, الفتح 1 اور 2, ہم نے نہ غوری فائر کیے, نہ ابدالی فائر کیے, نہ شاہین فائر کیے, نہ بابر کروز میزائل فائر کیے. اور اب تو دیکھیں ہماری نیوی کی بات جیسے ایڈمرل صاحب بتا رہے تھے, ہم نے سمیش 2 P-282 کا ہم نے دیکھیں وہ مظاہرہ کر دیا ہے, تیمور کا مظاہرہ کر دیا ہے. اور جو اینٹی جو ایکسیس اور ایریا ڈینائل کی بات ہو رہی ہے, تو انشاءاللہ اول تو انڈیا جرت نہیں کرے گا. اگر کسی قسم کی اس نے جرت کی اور بیوقوفی کی تو ان کے جہاز اڑتے ہی ان کے بیسس پہ ہم گرا دیں گے. ان کے جو بحری جہاز ہیں وہ اپنی بندرگاہوں سے نکلنے سے پہلے ہم انہیں ڈبو دیں گے. اور وکرانت کی آپ جو بات کر رہے تھے جاوید صاحب, دیکھیں ہماری نیوی نے ایسے بے مثال طریقے سے اس کو لاک کیا تھا اپنے میزائلوں سے کہ وہ بھاگتا ہوا اس کو بے آف بنگال میں لے گئے. تو یہ ساری مودی جو ہے بات چیت کرتا ہے, اس کی زبان اور دل ساتھ اس کا نہیں دیتا, وہ صرف بات چیت کر رہا ہے اور خوابوں میں رہ رہا ہے. یہ اس کے خواب ہی رہیں گے. پاکستان کی ترقی, پاکستان کی مضبوطی انشاءاللہ وہ قائم و دائم رہے گی. اب ہم نے کرنا صرف یہ ہے کہ اپنی جو ہماری ملٹری طاقت ہے اس کا استعمال جیسے ہم نے بہترین طریقے سے کیا, اب ہم نے اکنامکلی اسٹرانگ ہونا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اقتصادی طور پہ اسٹرانگ ہونا ہے, اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے, ہم نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے. یہ پوری قوم کرے گی, اور ہم سب مل کے پاکستان کو مضبوط سے مضبوط تر اور ترقی یافتہ ملک بنائیں گے انشاءاللہ. یہ جاوید اقبال صاحب دراصل جو ہم بات کر رہے تھے کہ مین بیہائنڈ دا مشین, ول ٹو فائٹ بھی ایک بہت اہم فیکٹر ہے. شہادتوں کا جذبہ, ہم جب گھر سے نکلتے ہیں, ہمارا فوجی نکلتا ہے تو وہ شہادت کا جذبہ لے کے نکلتا ہے, اور یہی وہ چیز ہے جس کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں ہے. ایک تو یہ, اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بھارت کا جو حال ہوا, گلوبل فورمز پہ جو حال ہوا, پاکستان کی پوزیشن, پاکستان کی جیو پولیٹیکل جیو اسٹریٹجک اہمیت بڑھی, بھارت گلوبل فورمز پہ اس کا بیڑا غرق ہو گیا. جی بالکل, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نہ صرف ملٹری میں بلکہ ہر جگہ جہاں پہ بھی ہیومن انڈیور ہے, ہیومن آرگنائزیشن ہے, تو اٹ از دی ہیومن ریسورس جو کہ ڈٹرمن کرتا ہے اس آرگنائزیشن کی فیوچر گروتھ اور وہ اس کی معراج. تو ملٹری میں تو یہ چونکہ جان لینے اور جان دینے کا معاملہ ہوتا ہے, تو پھر تو ہیومن ریسورس جو ہے وہ بہت ہی اہم ہو جاتا ہے, اور یہ ایک فورس ملٹی پلائر ہے کہ اس میں نمبر 1 از دی اسکل, کہ مہارت کے جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ مین بیہائنڈ دی گن از مور امپورٹنٹ. مشین اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی, ایک کم تر مشین سے بھی ایک اعلیٰ دماغ اور ایک بہترین اسکلڈ ورکر جو کہ ویلنگ ہو اور موٹیویٹڈ ہو, وہ ایک بہتر پرفارم کر سکتا ہے. اسی طرح یہ تو ایک لوور لیول یا ٹیکٹیکل لیول کی بات ہو گئی. اگر ہم آپریشنل اور اسٹریٹجک لیول پہ آئیں تو جو اسٹریٹجی ہے, جو حکمت عملی ہے بیسکلی, وہ ہے آرٹ آف جنرل شپ, آرٹ آف ایڈمرل شپ, یا اس کو اس طرح ایئر فورس کے ڈومین میں لیں
کہ کس طرح تمام ایسٹس کو سنکرونائزڈ وے میں اور اس کو دوسری فورسز آرم فورسز کے ساتھ سنکرونائز کر کے کس طرح ہم دشمن کو اس کی جو ایک حکمت عملی ہے اس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں. جو اعلیٰ ترین حکمت عملی ہوتی ہے سپیریئر اسٹریٹجی، وہ یاد رکھیں کہ وہ دشمن کے ایسٹس کو ٹارگٹ نہیں کرتی، وہ اس کی حکمت عملی کو ٹارگٹ کرتی ہے. اور اگر میں میری ٹائم ڈومین کی بات کروں تو بالکل یہی ہوا کہ پاکستان نیوی کی حکمت عملی نے انڈین نیوی کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں چھوڑی کہ وہ کوئی پہلا سٹیپ بھی چل سکے. جیسے شطرنج میں ہوتا ہے کہ چند مورے جو ہے سائیڈ اے چلتی ہے، سائیڈ بی چلتی ہے، اور پھر جو سپیریئر سائیڈ ہے وہ شہ مات دے دیتی ہے. تو اس کیس میں تو ان کو ایک پہلا سٹیپ لینے کی بھی ضرورت نہیں ہوئی. انہوں نے میری ٹائم ڈومین میں کوئی بھی ایک ایگریسو ایکشن نہیں کیا. 6 مئی کی رات سے پہلے ان کی فارورڈ ڈپلائمنٹس تھیں. ان کا P-8I جو ہے وہ ہمارے ایئر ڈیفنس آئیڈینٹیفیکیشن زون کے باہر فلائی کر کے سرویلنس کر رہا تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ پاکستان نیوی نے فوراً اس کی ایک ویڈیو کلپ ریلیز کی کہ وہ ہمارے نشانے پہ تھا. لیکن جب سے جنگ شروع ہوئی اس کے بعد وہ کبھی پاس بھی نہیں پھٹکا اور وکرانت کو وہ دور تھیٹر سے لے گئے. تو ایک اوور آل جو میں بات کر رہا تھا پہلے کہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر، آپ کہہ رہے تھے کہ گلوبل فورمز پہ بہت سبکی ہوئی، تو ابھی آپ دیکھیں کہ کوارڈ میں جو ایک انڈیا کو ایک بڑا ایک پارٹنر لیا جا رہا تھا، ابھی وہ اس کی بالکل ارریلیونٹ ہو کے رہ گیا ہے انڈیا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ دیکھیں گے کہ جو چائنا اور USA کا جو ایک ریلیشن شپ ہے اس میں گریجولی آپ دیکھیں کہ چونکہ اب یورپین یونین اور نیٹو بھی جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ایک انہوں نے حکمت عملی اپنائی اس میں ان کے ساتھ بھی ایک معاملے میں دراڑ آ گئی ہے. تو ابھی آپ ایک دنیا کی ایک بیلنس آف پاور میں بھی ایک میجر چینج دیکھیں گے مارکہ حق کے ساتھ ساتھ، اور اس میں یہ جو ابھی مڈل ایسٹ کرائسس ہے اس کی وجہ سے بھی یہ دونوں بیسیکلی ایک انٹرلنکڈ ایک اسٹریٹجک ایفیکٹ ایک جنریٹ ہوا ہے کہ جس سے دنیا کا ایک بیلنس آف پاور میں ٹرانزیشن ہوئی ہے. اچھا سعید صاحب، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے اگر مارکہ 2025 کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس نے جہاں پہ تحمل کا مظاہرہ کیا ہے وہاں پر پاکستان نے ڈیٹرنس بھی اپنا شو کیا ہے، اور یہ جو ایک ہماری جو رسپانس پر نیوکلیر اسٹیٹ ہے اس کی بھی ایک ماضی کر رہا ہوتا ہے، اس کی اصل پہچان بھی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کے خیال میں ماڈرن وار فیئر میں فرسٹ فیو منٹس کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں؟ دیکھیے پوری جو کہتے ہیں نا کہ دی اینڈ ریزلٹ ڈیسائڈس دی آؤٹ کم آف دا وار، ٹھیک ہے نا. سو امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ کس نوٹ کے اوپر جنگ ختم ہو رہی ہے. میں آپ کو امریکہ اور ایران کی جنگ کی ایگزامپل دینا چاہوں گا کہ دیکھیے یہ کرائسس کیوں اتنا لمبا کھنچ رہا ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دونوں کنٹریز کو جو ہے نا وہ نوشن آف وکٹری نہیں مل رہی جس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جنگ کو ختم کیا جائے. کیونکہ جو کمبیٹنٹس ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب جنگ ختم ہو تو ان کو جیتا ہوا مانا جائے. لیکن 2025 میں پاکستان ڈیفنس فورسز نے اس طرح جنگ لڑی کہ ایون دشمن کے جو اینالسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مارکہ حق یا سندور 1 کا جو ہے نا ایک کلیئر کٹ ونر تھا، اور وہ ونر انڈیا نہیں تھا. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ خود اپنی زبان سے اس چیز پہ ایگری کر رہے ہیں کہ مارکہ حق پاکستان نے جیتا. دیکھیے پاکستان نے جس طرح ایڈمرل صاحب نے اور جنرل صاحب نے فرمایا ہے، دیکھیے جنگیں جو ہے نا ان کے لیے بہت امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں کیا کہتے ہیں ایک اچھی اسٹریٹجی کے ساتھ وہ جنگ لڑیں. یہ ہم ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ کیا کہتے ہیں جو ہمارا میرے خیال کوئی سیلر ہو، جوان ہو یا ایئرمین ہو، اس کے لیے ملک کے لیے جان دینا از پروبلی دا فرسٹ تھنگ دیٹ ہی ہیز ان مائنڈ. لیکن اس کے لیے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اس کو میدان میں اتارا گیا ہے وہ مقصد وہ اعلیٰ ترین طریقے سے حاصل کرے. اور اس کے اندر میرا خیال ہے کہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ آپ کی پلاننگ ہوتی ہے، آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے پیس ٹائم کے اندر، اور پھر اس کی امپلائمنٹ ہوتی ہے جنگ کے دوران. میرا خیال ہماری ساری ڈیفنس فورسز نے اور خاص طور پہ پاکستان ایئر فورس کو اس چیز کا کریڈٹ جاتا ہے کہ جو آپ نے ایک نئی اسٹریٹجی بنائی وہ دنیا میں آج تک کسی ایئر فورس نے آج تک اس اسٹریٹجی کو امپلائی نہیں کیا تھا. جب ہم ملٹی ڈومین آپریشن کی بات کرتے ہیں تو دنیا میں ایون چائنا اور امریکہ نے بھی یا رشیا نے بھی کبھی ملٹی ڈومین آپریشنز نہیں کیے. جب آپ کہتے ہیں کہ جی کہ ہم نے رافیل کو اس کی ایروڈائنامک لمٹ پہ مارا تو اس وہ آپ نے پہلی مرتبہ کسی ایریل کامبیٹ کے اندر سیٹلائٹ کو انٹیگریٹ کیا گیا، اور اس سیٹلائٹ انفارمیشن کے تحت پاکستان نے پوری دنیا کو یہ سکھایا کہ BVR میزائل بھی اس طرح
فائر کیا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اسی طرح دنیا میں پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ کوئی 100 کے قریب BVR equipped ایئر کرافٹ تھے اور جو کمبیٹ ایریا تھا وہ تقریباً 350 سے 400 کلومیٹر کے اوپر محیط تھا. اتنے بڑے ایریا کے بارے میں پوری نالج رکھنا اور اس نالج کے ساتھ ہم اپنے فورسز کو امپلوائے کرنا, آئی تھنک یہ اٹ از اے سلوٹ ٹو آر ڈیفنس کمانڈرز اینڈ آر واریئرز. ٹھیک ہے نا. بے شک وہ آرمی کے ہوں, نیوی کے ہوں یا ایئر فورس کے ہوں. آئی تھنک جو ہماری ٹرائی سروس امپلائمنٹ تھی وہ جو تھی مارکہ حق کے دوران بہترین تھی. بالکل ٹھیک ہے. اور گزشتہ رات ہی ایک انڈین ڈیفنس اینالسٹ ہیں سشانت سنگھ, وہ بات کر رہے تھے میڈیا پہ اور یہ تھے کہ آپ اگر بھارت کے اندر فرض کی ہمارے وزیر اعظم ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی ہم کامیاب ہوئے, تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو جسٹیفائی کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ کامیاب ہوئے. دراصل پوری دنیا میں اس وقت پاکستان کے دوست ممالک بڑے ہیں, جس کا ذکر آج فیلڈ مارشل نے اپنی تقریر میں بھی کیا کہ پاکستان کے تاریخ میں سب سے زیادہ دوست بنے ہیں, کیونکہ بھارت یہ چاہتا تھا کہ پاکستان کو سفارتی طور پہ تنہا کرے. سشانت سنگھ کا کہنا تھا کہ پاکستان کے دوست بڑے ہیں, پاکستان کے ساتھ دنیا انگیج کرنا چاہ رہی ہے. امریکہ اور ایران کی جنگ میں پاکستان کو چنا گیا ہے دراصل ثالث کے طور پہ. تو اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ اس آپریشن کے دوران اور اس جنگ کے دوران پاکستان نے بھارت سے بہت بہتر کیا, جس کی وجہ سے آج پوری دنیا پاکستان کے ارد گرد ہے اور پاکستان سے بات کر رہی ہے. جلال صاحب بالکل دیکھیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھیں امریکہ سب سے اسٹریٹجک ایلائی تھا انڈیا کا, اس کو تیار کر رہے تھے چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے, اور ایشیا پیسیفک کو انہوں نے انڈو پیسیفک کہا. بالکل. اور اب کیا کہہ رہا ہے ٹرمپ انڈیا کو؟ ہیل ہول. ہیل ہول, بالکل ٹھیک. ہیل ہول کہہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک. وہ اپنے اسٹریٹجک پارٹنر کو ہیل ہول کہہ رہے ہیں, اور انہوں نے مطلب خود اپنے ایسا حرکتیں کی کہ امریکہ جیسا ملک ان کو یہ کہہ رہے ہیں. وہ سپر پاور ہے دنیا کی, دیکھیے سول سپر پاور ہے, وہ کہہ رہی ہے. ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے, مودی کو بھی اور RSS والوں کو بھی. اور پاکستان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ شاندار ملک, شاندار قیادت, بالکل میرے فیورٹ فیلڈ مارشل, اور پاکستان بہترین دوست. ہمارے ساتھ جو کہہ رہا ہے کہ جو ہماری بات چیت ہو رہی ہے ایران کی, بہترین پرفارم کر رہے ہیں, ہمیں ان پہ پورا بھروسہ ہے. ایران کیا کہہ رہا ہے کہ اگر کہیں مذاکرات ہوں گے تو پاکستان میں ہوں گے. تو شکر پاکستان, ہم پاکستان کے شکر گزار ہیں کہ وہ ہماری بات چیت مناسب طریقے سے کر رہا ہے. تو یہ عزت دیکھیں کبھی انڈیا کے کبھی نصیب ان کو ہوئی. ہمیں آئسولیٹ کر رہے تھے, بھئی آپ آئسولیٹ ہوئے. ہمارے تو دیکھیں وزیر اعظم صاحب مارکہ حق کے بعد درجنوں ملک گئے. آپ کسی بھی اچھے بڑے ملک کا نام لیں, یہ وہاں پہنچے, اور مودی صاحب تو کہیں گئے ہی نہیں. تو اب یہ فیصلہ پاکستان اور انڈیا میں کون جیتا کون ہارا, کون ذلیل ہوا, کس کو اللہ تعالیٰ نے تاریخی کامیابی دی, یہ انڈیا اگر پاکستان ڈیسائیڈ نہیں کر رہے تو دنیا تو کر رہی ہے. وہ فرانسیسی کیا کہہ رہے ہیں, ہمارے رفال طیارے گر گئے, یہ آج بھی نہیں مانتے گرے. تو پھر کیسے مانو گے بھائی؟ وہ مارٹن بیکر سیٹ جو ایجیکشن سیٹ میں جنہوں نے پائلٹ سے نکلے, UK والوں نے کہا کہ جی وہ سیٹیں ایجیکٹ ہوئی ہیں, ہمارے پاس اس کا الیکٹرانک سگنل ہے. تو کتنا جھوٹ بولیں گے. انڈیا کی ساری عوام کو, پڑھے لکھے لوگوں کو, ان کے جرنیلوں کو کلیئر ہے کہ یہ ہمیں وار ہارے انڈیا سے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مودی صرف بیانات کر رہا ہے, لیکن ہم اس کے بیانات پہ نہیں جاتے. ہم نے اپنی تیاری پوری رکھ لی ہے. بالکل ٹھیک. ارادے تو دیکھیں ایک رات میں چینج ہو سکتے ہیں, بالکل, بٹ کیپیبلٹی رسپانس بنانے میں ٹائم لگتا ہے. تو وہ جو مرضی کہتے رہے, ہم پوری تیاری میں ہیں. سر ان کی اسٹریٹجی ایسا ہی ہے نا کہ جھوٹ اتنا زیادہ بولے کہ سچ کا گمان ہونا شروع ہو جائے. وہ تو اسی اسٹریٹجی. لیکن اب دیکھیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, الیکٹرانک زمانہ ہے, اور جو سچ ہوتا ہے اس کو کوئی, اور ہم نے الیکٹرانک آئیڈینٹیفیکیشن کی, جو جہاز گرائے ہم نے ثبوت دیے دنیا کو. دنیا نے ثبوت دیے. یہ جو ہے نا ایویشن انڈسٹری کے اندر کوئی کل کلیم کرنا جو ہے نا ایک بہت ٹیکنیکل طریقے ہوتا ہے. کیونکہ اگر فرض کر لیں کہ آپ رافیل کہتے ہیں کہ جی کہ رافیل گر گیا یا F-16 گر گیا یا میراج 2000 گر گیا, تو اس وہ کمپنی بیٹھ جاتی ہے, کیونکہ انہوں نے یہ جہاز بیچے ہوتے ہیں اس کلی کے اوپر کہ یہ دنیا کے بہترین جہاز ہیں. ٹھیک ہے نا. سو جب پاکستان ایئر فورس نے کلز کلیم کی, تو آپ دیکھیں کہ ہم نے جیسے جیسے کنفرم کلز ہوتی گئی ہم ان کو کلیم کرتے چلے گئے. ہم نے پہلے دن یا پہلے 2 دن کے بعد نہیں کہہ دیا کہ جی 8-0. پہلے اگر آپ دیکھیں ہم نے کہا کہ 3 جہاز گرے, پھر 4 جہاز گرے, پھر 5 جہاز گرے, اور جیسے جیسے جہاز گرتے رہے, جب ایک دن کے بعد DG ISPR نے اور ہمارے ایئر فورس کے ریپرزینٹیٹیو نے وہ
प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उन्होंने सबूत जो हैं वो क्या कहते हैं टेबल पे रख दिए थे कि जी कि ये जो है रडार पिक्चर है, ग्राउंड रडार पिक्चर है, ये एयर रडार पिक्चर है, और ये देखें कि किस तरह ये ब्लिप आ रहा है और ये ब्लिप गायब हो रहा है, और ये इंडिया में फलां जगह पे गिरा होगा, बिल्कुल सही, ठीक है ना। और फिर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने और वहां के लोगों ने जब तस्वीरें नेट के ऊपर आई और इंटेलिजेंस सोर्सेज के थ्रू वो आपके पास तस्वीरें आई, तो फिर दुनिया ने मानना शुरू किया। आज इंडिया में पिछले मैं 2-3 दिन से देख रहा था कि पोस्टर है 11-0, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि 11-0 और कहीं नीचे लिखा हुआ था कि जी 11 बेसेस हमने अटैक किए, ठीक है ना। आपने जो सबसे मुझे बुरी चीज लगी मार्के हक के अंदर, ठीक, वो ये कि इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप ने उनकी अपनी मिलिट्री लीडरशिप को शर्मिंदा कर दिया। जावेद इकबाल साहब, पाकिस्तान इस वक्त एक मुस्तनद नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर है इस रीजन का, पाकिस्तान ने अपने कौलो फैल से साबित कर दिया है, आप इस इत्तेफाक करते हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। आप देखें कि ये जो मिडल ईस्ट क्राइसिस है इसमें सिर्फ पाकिस्तान ही एक ऐसा वाहिद मुल्क है कि जो एक रिलायबल मीडिएटर के तौर पे जिस उभर कर सामने आया है, तमाम अहम स्टेक होल्डर्स के साथ हमारे वेरी फ्रेंडली एंड रिलायबल रिलेशंस हैं, और इंशाल्लाह इसका डिविडेंड ना सिर्फ दुनिया को मिलेगा बल्कि पाकिस्तान इसका ऑटोमेटिक इसका बेनिफिशियरी होगा। वक्त भी खत्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया एडमिन रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब, जनरल तारिक रशीद साहब और एयर मार्शल रिटायर्ड सईद खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन। PTV न्यूज़ पर यह सिलसिला जारी रहेगा। मुझे और हुमैरा राना को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।